اس کی پہلی جو آیت کریمہ ہے، پہلی اور اس کے بعد جو ہے ایک دو آیتیں جو ہیں ایک خاص واقعے اور ایک خاص شخص کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ جو مدینہ کے اندر پیش آیا تھا، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور 6 ہجری کے اندر جو صلح حدیبیہ کے نکات تھے ان میں ایک یہ بھی تھا نا کہ 10 سال تک آگے جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی قریش والوں نے، اور مسلمانوں کے حلیف جماعت کے اوپر ان کے ایک حلیف نے جو ہے حملہ کر دیا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، پھر بعد میں جب مذاکرات ہوئے تو انہوں نے خون بہا دینے سے بھی انکار کر دیا، ان کو سزا دینے سے بھی انکار کر دیا، تو پھر حضور اکرم نے یہاں سے مکہ مکرمہ جو ہے جانے کی تیاری شروع فرمائی، اور بالکل خفیہ انداز میں تیاری شروع کی تاکہ کفار کو معلوم نہ ہو اور مسلمان اچانک وہاں پر جائیں اور بغیر کسی جنگ و جدل کے مکہ مکرمہ فتح ہو جائے۔ لیکن جب یہ تیاری یہاں پر چل رہی تھی تو ایک شخص نے، جس کا نام بھی ہے حاتب بن ابی بلتع، اس نے خفیہ طور پر ایک خط لکھا مکے کے لوگوں کو، مکے کے سرداروں کو، کفار کو، ان کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ یہاں پر پیغمبر اکرم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تمہارے خلاف، اور وہ خط جو ہے ایک عورت کو دے کر یہاں سے کہا کہ جلدی جا کر لے جائیں اور لے جا کر مکے کے ان سرداروں کو دے دیں تاکہ انہیں پتہ چلے وہ تیاری کر سکیں جنگ کی۔ اب یہ دیکھیں ایک انتہائی خطرناک ایک صورتحال تھی کہ حضور اکرم نے فرمایا ہوا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، اور یہ یہاں پر خفیہ خط لکھ کر جو ہے بھیج رہے ہیں اور وہاں پر ان کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے جنگ کی تیاری کریں اور مسلمانوں کا مقابلہ کر لیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے بہت بڑا خطرہ تھا، اور مسلمانوں کے راز کو فاش کرنا بھی تھا اور مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر حضور اکرم کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ جلدی لوگوں کو بھیج دیں کسی کو، اور تاکہ وہ پکڑ کر لے آئیں۔ تو پھر اس کے بعد ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بیچتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بیچتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ تو جب یہ اس نے معاملہ انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، تو حضور اکرم نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو اور حضرت زبیر کو یہاں سے فوراً بھیجا، جائیں جا کر اس عورت کو پکڑیں اور اس جو خط ہے وہ جلدی واپس لیں جو پیغام بھیجا گیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر جو ہے یہاں سے جلدی جاتے ہیں، راستے میں وہ عورت جو ہے ملتی ہے تو وہ پہلے انکار کرتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت یہاں پر روایات میں یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پیغمبر نے جب فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہے، یا وہ نکالو یا تمہیں قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے باروں کے اندر جو ہے جوڑ کر جو ہے وہاں پر اس طرح چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہاں سے نکال کر اس نے حوالے کر دیا تھا، پھر یہاں پر لے کر آ گئے۔ اور جب اس شخص کو، اس صحابی کو جب بلا کر پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اتنی بڑی خیانت کیوں کی، تو اس نے یہ کہا کہ اصل میں وہاں پر میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کی جانیں بچانے کی خاطر یہ کر رہا تھا کہ کفار قریش کے اوپر تھوڑا سا احسان کر لوں، ان کو خبر دے دوں اور پھر وہ میرے ان رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور وہ اس جنگ کے دوران جو ہے وہ مارے نہ جائیں۔ تو یہاں پر اپنے رشتہ داروں کے خیال رکھنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے، خیانت ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا، واقعہ تھا کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی حقیقت کو واضح فرما دیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور اس کے بعد والے آیت میں فرمایا، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کریں اور زبان درازی کریں اور خواہش کرنے لگیں کہ تم بھی کفر اختیار کرو، یا تمہارے وہ خیر خواہ تھوڑی ہیں کفار، تمہاری قرابتیں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان رشتوں کو توڑ کر جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی واقعے کے تناظر میں یہاں پر فرمایا کہ جو رشتہ داری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، لہٰذا قیامت کے دن حقیقت واضح ہو جائے گی۔